میرے بھائیوں، دنیا میں مختلف کیلنڈر رائج ہیں، ہجری، انگریزی، عیسوی۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر انگریزی کیلنڈر چلتا ہے جنوری سے دسمبر تک۔ یہی وجہ ہے کہ دسمبر کے آخری تاریخ میں نیو ایئر جو ایک جشن منایا جاتا ہے، آج انشاءاللہ اس حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، لہذا ہمیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہی دیکھنا اور سوچنا چاہیے۔ یہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق سب سے پہلے جو جشن منایا گیا نئے سال کا، یہ اسکاٹ لینڈ میں 1600 عیسوی میں منایا گیا۔ تو اس کے بعد اب عصر حاضر میں عیسائی ممالک ہوں یا غیر عیسائی، تمام ممالک 31 دسمبر کی رات 12 بجے یہ جشن مناتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہم اس وقت اس سال کے آخری دنوں میں ہیں۔ آج 26 ذو الحجہ ہے، تو 3-4 دن کے بعد ہمارا یہ سال، اسلامی سال مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ ابھی جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، قد افلح من زکاہ، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کر لیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ خائب و خاسر ہوا، اور وہ ناکام ہوا، خائب و خاسر ہوا جس نے اسے آلودہ کر لیا، یعنی نفس کو آلودہ کر لیا، اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کر لیا، تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو یقیناً ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سال گزرا ہے، اس سال میں ہم نے اپنے آپ کا کتنا تزکیہ کیا۔ تزکیہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ تزکیہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تزکیہ کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، کہ کن لوگوں کے لیے یہ باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، کون خوش نصیب ہوں گے جو ان میں ہمیشہ رہیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، من ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ ہے اس کا جو اپنے آپ کو پاک کر لے، جو اپنا تزکیہ کر لے۔ اور تزکیہ کا معنی میں نے بتا دیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے۔ تو ہماری زندگی کا یقیناً 1 سال گزر گیا، کم ہو گیا۔ تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے آپ کو صغیرہ گناہوں سے پاک کر لیا ہے؟ کیا ہم اس سال میں اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے دور رکھنے کا عادی بنا چکے ہیں؟ کیا ہم نے اس سال میں گزشتہ سال سے زیادہ عبادات کی ہیں؟ اسی طرح کیا ہماری نمازیں، روزے، انفاق فی سبیل اللہ، ہمارا اخلاق،
कुरान मजीद की तिलावत करना, ये सब पहले से बेहतरीन था या पहले से भी कम था, ये हमें देखना होगा। इसी तरह हम अहले खाना और दीगर रिश्तेदारों के हकूक़ को किस हद तक हम अदा कर सके, और इसी तरह ये भी देखना होगा कि मसाकीन, बेवगान, यतीमों और मुस्तहिक लोगों की किस हद तक हमने ये जो साल गुज़रा है इसमें मदद की। मेरे भाइयों, दोनों जहान की कामयाबी के लिए हमें अब इस नए साल का आगाज़ करना होगा, जो 4 दिनों के बाद इंशाअल्लाह शुरू होने वाला है। लिहाजा हमें पुख्ता अहद करना चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके आइंदा की ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक चलाएंगे और अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे। ख़ुद अल्लाह ने भी ये हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह की तरफ रुजू करो, तौबा करो, पक्की तौबा करो। ये अल्लाह का हुक्म है। लिहाजा हमें अपने गुनाहों से जो इस साल हम करते रहे, तो माफ़ी मांगकर तौबा करके अब आइंदा के लिए हमने बेहतर से बेहतर नेक अमल करने की कोशिश करनी है। तो मेरे भाइयों, वक़्त की कदर करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको सेहत दे रखी है, अल्लाह ने आपको हिम्मत दे रखी है, अल्लाह ने आपके आज़ा ठीक रखे हैं। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें बेहैसियत मुसलमान दूसरों से ज़्यादा बढ़कर वक़्त की कदर करनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, निअमतानी मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें हैं जिनमें ज़्यादातर लोग खसारे में चले जाते हैं, यानी घाटे में चले जाते हैं। 2 नेमतें हैं, और वो कौन सी हैं? फरमाया अस्सिहतु वल फराग, एक सेहत और एक फरागत, यानी लोग इसकी कदर नहीं करते। लोग इसके हवाले से, सेहत और फरागत के हवाले से नुकसान में रहते हैं। तो अगर कदर की हमने, अगर इस वक़्त की जो अल्लाह ने हमें दिया है, इसकी हमने कदर की, तो कल हमसे मुखातिब होकर कहा जाएगा, कुलू अशरबू हनी अम बिमा अशरफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, खाओ और पियो और मज़े करो जो तुमने आगे भेजा गुज़श्ता दिनों में, यानी दुनिया में जो तुमने आगे भेजा उसके बदले में अब खाओ पियो और मज़े करो, ये कहा जाएगा अगर हमने इस वक़्त की कदर की। और अगर कदर ना की तो फिर सुन लीजिए क्या कहा जाएगा। कहा जाएगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, क्या हमने तुम्हें ज़िंदगी नहीं दी थी? क्या हमने तुम्हें उम्र नहीं दी थी? जिसने भी नसीहत हासिल करनी होती इस उम्र में, इस ज़िंदगी में नसीहत हासिल कर सकता था। वजाअकुमुन नज़ीर, और फिर तुम्हारे पास डराने वाला भी आया था, तुम्हें डराया भी गया, बताया भी गया कि ये करोगे जन्नत मिलेगी और ये करोगे जहन्नम में जाओगे। सब कुछ तुम्हें बताया भी गया, डराने वाला भी तुम्हारे पास आया था। अब तुमने परवाह नहीं की, लिहाजा कहा जाएगा फज़ूकू, अब इस आग का मज़ा चखो, इस तकलीफ़ को अब बर्दाश्त करो या ना करो, ये तुम्हारी किस्मत में लिखी जा चुकी है। फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, याद रखो जालिमों का कोई भी मददगार नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, मालूम हुआ
کہ وقت کی قدر کرنے والے کامیاب ہوں گے، وقت کو صحیح استعمال کرنے والے کامیاب ہوں گے، جنتوں میں مزے کریں گے، اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے، ضائع کرتے ہیں، غلط کاموں پر لگاتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے ایک سخت وعید ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا ہی میں بتا دیا۔ دیکھیں، دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ امتحان سے پہلے امتحان میں پوچھے جانے والے سوال کیا آئیں گے نہیں بتایا جاتا، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے، ہمیں ایک ایک بات اللہ نے دنیا ہی میں بتا دی ہے کہ تم سے یہ پوچھا جانا ہے، اگر ایسا کرو گے یہ سوال ہوگا، اگر تمہارے پاس جواب ہوا تو کامیاب ہوگے، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم ناکام رہو۔ یعنی ایک ایک چیز کی دنیا ہی میں ہمیں بتا کر وضاحت کر دی گئی۔ کتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہمیں نہ بتایا جاتا اور آخرت میں ہمیں سزا دے دی جاتی تو شاید ہم کہتے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہاں جی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ بتا دیا اور یہ سمجھا دیا کہ دیکھ لو کہ یہ جنت کی راہ ہے اور یہ دوزخ کی راہ ہے، اور دونوں پر چلنے کی طاقت دے دی، دونوں پہ چلنے کی طاقت دے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم جنت کی راہ اپناتے ہیں یا دوزخ کی راہ اپناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کسی بھی بندے کا قیامت کے دن قدم نہیں ہلے گا، حتیٰ یسأل، یہاں تک کہ 4 باتیں اس سے پوچھ لی جائیں اور ان کا جواب نہ لے لیا جائے۔ 4 چیزوں کا پوچھا جائے گا، ہل نہیں سکے گا اللہ کے سامنے سے جب تک وہ 4 کا جواب نہ دے دے۔ اب سن لیجئے، یسأل عن عمرہ فیما افناہ، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں لگائی، وعن علمہ فیما فعل، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تجھے یہ بھی پتہ تھا، یہ بھی پتہ تھا، یہ بھی پتہ تھا، تو تو نے کیا کیا، یعنی تم نے اس پر عمل کیا کہ نہیں۔ یعنی علم تمہیں تھا کہ چوری گناہ ہے، چوری غلط چیز ہے، زنا غلط ہے، اور پھر بھی تم نے کیا، تو یہ ایک ایک چیز کا تمہیں جواب دینا ہوگا۔ فیما افناہ، اور فیما انوان علم ہی، فیما فعل، اس کے علم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور تیسرے نمبر پر وعن مالہ فی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ پہلا سوال ہوگا کہ حاصل کیسے کیا، یعنی کیسے کمایا، کمایا کیسے، من این اکتسبہ، سود کے پیسوں سے کمایا، رشوت لے کر کمایا، ڈاکہ ڈال کر کمایا، چوری کر کے کمایا، یا حلال محنت کر کے کمایا۔ ایک سوال تو یہ ہوگا کہ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال ہوگا وفیما انفقہ، اسے خرچ کہاں کیا، اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں، کہاں خرچ کیا۔ یہ بھی سوال ہوگا، مجھے اور آپ سب کو اس سوال کا جواب دینا ہوگا، اس کے بغیر قدم نہیں ہلا سکیں گے۔ اور تیسرا اور چوتھا سوال ہوگا وعن جسمہ فیما ابلاہ، کہ اپنے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے اسے کہاں لگایا، آنکھوں کا استعمال کہاں کیا، ہاتھوں کا استعمال کہاں کیا، پاؤں اور ٹانگوں کا استعمال کہاں کیا۔ اعضاء کے بارے میں، جسم کے اعضاء کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اگر ان 4 سوالوں کے جواب ہم دے سکے تو کامیاب ہوں گے۔ میرے بھائیو، دنیا ہی میں اللہ کے نبی نے
اللہ کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کہ ان 4 چیزوں کا سوال تم سے پر تمہارے پرچے میں آنا ہے، اس کا جواب تیار کر لو۔ اللہ کے سامنے کوئی نمبر 2 یا کوئی ہیرا پھیری نہیں چل سکے، جواب دینا ہوگا۔ اور باتونی دنیا میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہاں کوئی ایسا باتونی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا جب تک صحیح ان چیزوں کا جواب نہیں دے گا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ فرمایا شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بوڑھے ہو جاؤ گے کچھ نہیں کر سکو گے، پھر کہو گے کاش مجھ میں ہمت ہوتی، میں اتنے نفل پڑھتا، میں اتنی بھاگ دوڑ کرتا، فلاں کرتا۔ تو اب جوانی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، غنیمت سمجھ۔ وصحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لو۔ بیمار ہو جائے گا پھر کہے گا کاش میں یہ کر لیتا، میں وہ کر لیتا۔ اسی طرح وغناک قبل فقرک، اپنی امیری اگر آج حالات بہتر ہیں مالی، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فائدہ اٹھاؤ۔ اور وگرنہ جب غربت ہوگی تو پھر کہو گے کاش میرے پاس مال ہوتا، میں ادھر اس کو بھی دیتا اور اس کو بھی دیتا۔ جب آج موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پر وہ فراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت سے پہلے، اس سے پہلے کہ تو مصروف ہو جائے۔ ہم دیکھیں چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کو، ان کے ذمے کام ہوتے ہیں، سکول کا لکھنے کا اور بھی کئی دنیا میں کام ان کے ذمے ہوتے ہیں جو انہوں نے کرنے ہوتے، کرتے اچھا کر لیں گے، سستی کرتے ہیں۔ آخری وقت میں جب یاد آتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو ہو نہیں پاتا۔ تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی کہ فراغت سے فائدہ اٹھا لو، یعنی مصروفیت سے پہلے۔ جب مصروف ہو جاؤ گے تو پھر کہو گے کاش میرے پاس ٹائم ہوتا، میں یہ بھی کرتا اور میں وہ بھی کرتا۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو میرے بھائیو، کیسی حکمت کی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث میں بیان فرما دی ہیں، واضح کر دی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں ان چیزوں کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ان جو اقوال ذری ہیں ان کو اپنائیں اور اپنی زندگی میں ان کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان کو دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خوب پتہ ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے، ان کو اپنی فکر ہی نہ رہی، اپنے آپ کو ہی بھول گئے، دنیا داری میں ایسے لگے کہ وہ اپنی صحت، اپنی اولاد، اپنے آپ کو ہی بھول گئے۔ فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق و فاجر نافرمان لوگ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت کی قدر کریں اور زندگی کو بہت بڑا اللہ کا انعام سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں لگائیں۔ میرے بھائیوں، اپنا نظام الاوقات مقرر کریں، یعنی اپنا نظام الاوقات یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، یہ سب مرتب کریں۔ کامیاب لوگ اور کامیاب ادارے سال کے شروع ہی میں پورے سال کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے دنیا کا بھی کہ سال کیسے گزارنا ہے۔ ایسے کاروبار
سے فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنے معاملات میں پلاننگ کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں گزشتہ سال نماز میں سستی کر لیتا تھا، اب اس سال میں کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. یعنی یہ پہلے سے طے کر لیں. اور گزشتہ سال دینی تعلیم، قرآن مجید کا ترجمہ، حدیث کا علم حاصل کرنے میں کوتاہی رہی، وقت نہیں ملا. اس سال میں نے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا ہے اور عمل کی کوشش کرنی ہے. یعنی گویا یہ ابھی سے پلاننگ کر لیں. اسی طرح گزشتہ سال اپنے جسم کے اعضاء سے گناہوں میں لگا رہتا تھا، اب اس سال اپنے جسم کے اعضاء کو نیکی کے کاموں میں لگاؤں گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا. گزشتہ سال والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتا رہا، مجھے والدین کی خدمت کا موقع نہیں ملا، کاروبار میں لگا رہا، ادھر ادھر جانا آنا تھا، مجھے ان کی خدمت کا موقع نہیں ملا. اس سال میں ان کی بھرپور خدمت کروں گا، اور اگر والدین نہ ہوں تو ان کے لیے دعا بھرپور طریقے سے کر کے اپنے درجات بلند کروں گا. گزشتہ سال اپنے عزیز و اقارب سے ملنا جلنا اور لڑائی جھگڑا، ملنے جلنے میں کوتاہی اور لڑائی جھگڑا کیا اور تعلقات توڑے رکھے. لیکن اس سال میں اپنے تمام ناراض رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کروں گا، صلہ رحمی کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح گزشتہ سال میں نے اللہ کے احکامات، اوامر و نواہی کی پرواہ نہیں کی. اب اس سال جو اللہ حکم دیتا ہے میں اس کا خیال رکھوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے یا ایک مسافر ہوتا ہے. تو وہ فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں سے کہا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کر لو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا. اور وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، بیمار ہونے سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو. اور وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. تو میرے بھائیو، سمجھداری یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں اللہ کا پسندیدہ شخص اپنے آپ کو بنا لیں. یہی سمجھداری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے لوگ سمجھدار ہیں، تو آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو بہت یاد رکھتے ہیں، وہ احسنہم لما بعدہ استعدادا، اور موت کے بعد کی زندگی کی ہر وقت فکر میں لگے رہتے ہیں. یہ سمجھدار. اولئک الاکیاس، یہ ہیں وہ لوگ جو سمجھدار اور عقل مند ہے. تو میرے بھائیو، ہم نے اس دنیا سے چلے تو جانا ہی، اب جانے سے پہلے کچھ تیاری کرنی ضروری ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا یہ آنے والا نیا سال یہ ہمارے لیے مبارک کرے، ہمارے لیے برکتوں والا بنائے، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم پچھلی کوتاہیوں کو دور کر کے اس سال اللہ کو راضی کرنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.